سائنسدان کہتے ہیں کہ کہکشاؤں کے وجود سے قبل مادہ آسمانی ابتدا میں گیسوں کی شکل میں تھا۔ مختصر یہ کہ صرف گیسوں پر مشتمل مادہ یا بادل ہی موجود تھے، بلکہ اسے دھواں کہنا زیادہ موزوں ہے۔ قرآن مجید میں کائنات کے اس حالت کو بیان کرنے کے لیے لفظ دخانٌ کا استعمال کیا، جس کا مطلب دھواں ہے۔ ارشاد ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حقیقت اور بگ بینگ تھیوری کے درمیان قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ کئی صدیوں تک لوگ صرف اس خوف سے دور دراز کا سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں زمین کے کناروں سے گر نہ جائیں۔ 1577 عیسوی میں زمین کے گرد سمندری سفر مکمل کر کے ثابت کر دیا کہ زمین گول ہے۔ دن اور رات کے آنے جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ ایک دوسرے میں داخل ہونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ رات کی آہستہ آہستہ مگر ایک تدریج سے دن میں اور دن کی رات میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب زمین کروی شکل کی ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو رات اچانک دن اور دن اچانک رات میں تبدیل ہو جاتے۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت زمین کی کروی شکل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ۔ اسی نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ یہاں لفظ یکورو کا استعمال ہوا، جس کا مطلب کہ اوپر چڑھا ہونا یا کنڈل بنانا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پگڑی سر کے گرد لپیٹی جاتی ہے۔ دن اور رات کا ایک دوسرے پر چڑھنا یا ایک دوسرے پر کنڈل مارتے ہوئے آنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین کروی شکل کی ہو۔ مزید زمین کے گول ہونے کی طرف قرآن مجید اس طرح اشارہ کرتا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ یہاں زمین کو بچھانے کے لیے عربی لفظ دحاہا استعمال ہوا، جس کا معنی شتر مرغ کا انڈا بھی ہے۔ زمین کی کروی شکل اس سے مشابہت رکھتی ہے، پس قرآن زمین کی درست شکل بیان کرتا ہے، حالانکہ جب یہ نازل ہوا تھا اس وقت عام نظریہ یہی تھا کہ زمین ہموار ہے۔ ازمنۂ قدیم میں یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ چاند سے روشنی پھوٹتی ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاند در حقیقت منعکس ہونے والی روشنی سے چمکتا ہے۔ قرآن نے یہی حقیقت 14 صدیاں قبل بیان کر دی۔ ارشاد ہے، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ قرآن مجید میں سورج کے لیے لفظ شمس کا استعمال ہوا، اسے سراجہ بھی کہا گیا ہے، جس کا مطلب مشال ہے۔ بعض جگہوں پر اسے وہاجہ بھی کہا گیا ہے، یعنی جلتا ہوا چراغ، جس کا مفہوم روشن اور واضح شان و شوکت ہے۔
ये तीनों नाम मौजू हैं क्योंकि इसके अंदरूनी अमल एहतराक से शदीद तरीन हरारत और रोशनी पैदा होती है। चाँद के लिए अरबी लफ्ज़ कमर इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में इसे मुनीर भी कहा गया है, जिसका मतलब नूर यानी रोशनी देने वाला जिस्म। चाँद के बारे में कुरान का बयान इसकी खूबियों के ऐन मुताबिक है। चाँद रोशनी खारिज नहीं करता बल्कि सूरज की रोशनी मुनअकिस करता है। कुरान में कहीं भी चाँद को सिराज या वहाज और सूरज को नूर या मुनीर नहीं कहा गया। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कुरान सूरज और चाँद की रोशनी में फ़र्क रखता है। कुरान की दर्ज झेल आयत काबिल गौर है, जिसमें चाँद और सूरज की रोशनी बयान की गई है। وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔ دوستو، قرآن اور سائنس کو لے کر ایسی کئی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، جسے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے۔